حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ممتاز صحابی تھے۔ آپ کے پاس بہت سے مویشی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت برکت عطا فرمائی تھی، لیکن آخرت کا یہ کمال تھا کہ مال و دولت نہ اپنے پاس جمع ہونے دیتے تھے اور نہ اس مال و دولت کے مردار کو کسی اور کے پاس بہت زیادہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے امیر لوگوں سے ہمیشہ آپ کی لڑائی رہتی تھی۔ آپ کی ضرورت کے چند اونٹوں اور بھیڑوں کے چرانے کے لیے ایک بوڑھا سا چرواہا تھا۔ ایک روز قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ فیض صحبت سے مستفید ہو سکوں۔ میں اور تو کچھ آپ کی خدمت کر نہیں سکتا، البتہ آپ کے چرواہے کی کچھ مدد کر دیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرا دوست، رفیق اور ساتھی وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اگر کر سکتے ہو تو شوق سے رہ سکتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ کس کس کام میں اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ بس میری اطاعت یہ ہے کہ جب میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے کا حکم دوں تو بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ بنو سلیم کے اس آدمی نے اس بات کو قبول کر لیا اور وہاں ان کے پاس رہنے لگا۔ ایک روز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں طرف جنگل میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں، کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ آپ نے اپنے اسی بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے ساتھی سے فرمایا میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے آؤ۔ چنانچہ وہ جنگل گئے اور اپنے وعدے کے مطابق بہترین اونٹ منتخب کیا جو نہایت طاقتور، جوان، خوبصورت اور سواری میں نہایت فرما بردار تھا۔ لیکن پھر دل میں سوچا کہ یہ اونٹ تو خود حضرت کی سواری اور ان کے رشتہ داروں کے لیے مفید اور کارآمد ہے، غریبوں کے کھلانے اور ذبح کرنے کے لیے ایسے اچھے اونٹ کی کیا ضرورت ہے؟ گوشت تو سب کا برابر ہی ہے۔ اس لیے وہ اونٹ چھوڑ دیا اور ایک اونٹنی جو اس اونٹ سے تو ذرا کم تھی مگر اور تمام اونٹوں میں سب سے افضل تھی، اسے لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا اے سلیمی تم نے خیانت کی، یہ سمجھ گئے اور واپس جا کر وہی بہترین اونٹ لے گئے۔ آپ نے اسے ذبح کروایا اور رفقا سے فرمایا اس بستی میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے گھر شمار کر لو اور ان کے ساتھ ہی ابو ذر کا یعنی میرا گھر بھی گن لو اور اس گوشت کو سب کے گھروں میں مساوی تقسیم کر دو، مگر دیکھنا میرے گھر میں یعنی ابو ذر کے گھر میں زیادہ نہ دینا بلکہ سب جگہ برابر برابر گوشت جائے۔ چنانچہ حزب الارشاد گوشت تقسیم کر دیا گیا۔ بعد میں اپنے دوست بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے اس ساتھی کو بلایا، فرمایا تم نے اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنے کا جو وعدہ مجھ سے کیا تھا جان بوجھ کر تم نے اس کی مخالفت کی یا تم سے بھول ہو گئی؟ انہوں نے عرض کیا میں بھولا تو نہیں تھا، وعدہ تو مجھے خوب یاد ہے، لیکن میں نے خیال کیا یہ اونٹ آپ کی ضرورت کا ہے اس لیے میں نے جان بوجھ کر دانستہ طور پر اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ صرف میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑ آئے تھے؟ عرض کیا جی ہاں، محض صرف آپ کی ضرورت کی وجہ سے۔ فرمایا میرے سلیمی ساتھی اپنی ضرورت کا دن تمہیں بتاؤں؟ یاد رکھو میری ضرورت کا دن وہ ہے جس روز مجھے قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جائے گا، جس دن میرے ساتھ میرے دوست، احباب، عزیز و اقارب میں سے کوئی نہ ہوگا، میرا مال و دولت سب یہیں رہ جائے گا اور میں وہاں تنہا رہوں گا۔ میری ضرورت کا دن دراصل وہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں برکتیں نازل فرمائے۔